إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وقال تعالی فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت سے اعمال انسان نیک اعمال بہت سے ایسے کرتا ہے کہ جس پہ اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ نیک اعمال کرتا ہے، اجر کوئی نہیں ملتا۔ نماز پڑھی، کوئی اجر نہیں۔ صدقہ کیا، کوئی اجر نہیں۔ جہاد کیا، کوئی اجر نہیں۔ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں وقت لگایا، کوئی اجر نہیں۔ حج کیا، کوئی اجر نہیں۔ عمرہ کیا، کوئی اجر نہیں۔ تقریر کی، وعظ کیا، کوئی اجر نہیں۔ مراقبہ کیا، ذکر کیا، کوئی اجر نہیں۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک عام سا کام کرتا ہے جس کو وہ نیک کام بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس پہ اجر کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ اجر کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹے سے کام ہوتے ہیں، معمولی سے کام ہوتے ہیں۔ تو بڑے بڑے نیک کاموں کے قبول نہ ہونے اور اس پر اجر نہ ملنے اور عام سے کاموں پہ جنت کے بننے اور اجر کے انبار لگنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیت۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ نیت۔ نیت میں دو باتیں ہیں، تین باتیں۔ ایک ہے بدنیتی، کبیرہ گناہ ہے۔ بدنیتی یعنی دکھاوا، یعنی لوگوں میں عزت پیدا کرنا، یعنی لوگوں میں مقام اور مرتبہ بنانا، اس کو کہتے ہیں بدنیتی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے نبی نے اس کو شرک کہا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو کیا کہا ہے؟ شرک۔ حضرت عمر مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کے روضے کے پاس آئے تو حضرت معاذ بن جبل آپ علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھے اور رو رہے ہیں۔
یمن سے آئے ہیں، قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ان قبر والوں نے ایک بات فرمائی تھی، اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہے؟ شرک اصغر کا۔ اور شرک اصغر یہی ہے کہ انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرے، لوگوں میں مقام پیدا کرنے کے لیے نیکی کرے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نیکی کرے۔ بہت بڑی نیکی کی، کچھ نہیں ملے گا، پکڑ ہوگی، الٹا عذاب ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں بدنیتی۔ اور ایک ہے بے نیتی، کام تو کیا لیکن نیتی نہیں کوئی، اس پر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ بدنیتی پہ اجر نہیں ملے گا، پکڑ ہوگی۔ بے نیتی پہ پکڑ تو نہیں ہوگی، اجر نہیں ملے گا۔ بے نیتی، نیتی نہیں کوئی۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے میں غور کریں گے نا تو ہمارے 99% کام، بلکہ 99.99 99 ایک طرف ہو گیا، باقی بچا ایک، پھر ایک کے بھی 100 حصے کریں، ان میں سے بھی 99۔ یہ تو ہم جو کرتے ہیں یا تو اس میں ہوتی ہے بدنیتی یا ہوتی ہے اس میں بے نیتی، نیتی نہیں ہوتی۔ 1% ایسے رہ جائیں گے، وہ بھی کسی کسی کے، کہ جو اس لیے کرتا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ کون راضی ہو جائے؟ اور بتائیں، کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اے میرے نبی تیرے جو صحابہ ہیں نا، تیرے جو صحابہ ہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ میرے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ میرے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اسی تلاش میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ گویا وہ اس شعر کا مصداق ہیں، گویا وہ اس شعر کا مصداق ہیں۔ کون سا شعر؟ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ اس شعر کا وہ مصداق ہے۔ ہر صحابی، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کمال ہے صحابہ۔
تو بدنیتی پہ بھی کچھ نہیں ملے گا، بے نیتی پہ بھی کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ ملے گا وہ حسن نیت پہ ملے گا. بتائیے کس پہ ملے گا؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھی ہوئی ہے. عمل کتنا کرے گا؟ اتنا ہی کرے گا جتنا اس کے بس میں ہے، لیکن نیت تو بہت بڑی کر سکتا ہے. ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں نا، اگر میں یہ نیت کروں کہ ان کو سنا رہا ہوں تو ان کو سنانے کا اجر ملے گا، اور اگر یہ نیت کروں کہ سارے عالم کو سنا رہا ہوں، سارے عالم کا اجر ملے گا. بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط سالی ہوئی تو لوگ بہت پریشان تھے. ایک شخص جا رہا تھا، ایک ریت کے ٹیلے پر سے اس کا گزر ہوا. اس کو دیکھ کے کہنے لگا اے کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹا ہوتا، میں ساری قوم میں تقسیم کر دیتا، بھوکھوں کی مدد کرتا، ان کے لیے راشن کا انتظام کرتا. کاش کہ یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ہو جاتا. یہ بات اس نے کہی اور گزر گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے اس کو پیغام بھیجوایا کہ میرے بندے، تو نے جو خواہش کی تھی، تو نے جو نیت کی تھی، اس پر ہم نے تجھے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر دے دیا. حسن نیت، حسن نیت. غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا بہت دور کا سفر ہے، مشکل سفر ہے، جو جو کر سکتا ہو وہ کر لے آئے، پیسہ لے آئے، مال لے آئے، راشن لے آئے، جتنا جو لا سکتا ہو لے آئے. چنانچہ جس کے بس میں جتنا ہوا وہ لے آیا. کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو ان کے پاس 400 اوقیہ چاندی تھی. کتنی چاندی تھی؟ 400 اوقیہ. ان کے گھر میں کتنی چاندی تھی؟ 400 اوقیہ. تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو بھی دینا ہے، بیوی بچے بھی ہیں پیچھے، آخر گھر بھی چلانا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کر لو، 200 تو تم رکھ لو، 200 مجھے دے دو، میں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں. چنانچہ 200 اوقیہ چاندی، ایک اوقیے میں 40 درہم، 40 کو ضرب دیں 200 سے تو 8000 بن جائیں گے. کتنے درہم بن جائیں گے؟ 8000 درہم. 8000 درہم لے کر آپ علیہ السلام کے پاس پیسوں کی بوری بھر کے لے آئے، پیسوں کا کٹا بھر کے لے آئے، بوری بھر کے لے آئے اور آ کے پیش کی. آپ علیہ السلام خوش ہوئے، آپ علیہ السلام خوش ہوئے. بہت بڑی رقم ہے. ابو بکر صدیق گھر گئے، گھر والوں سے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ ہے. کہ سب نکالو، سب نکالو. انہوں نے سارا نکال لیا. اور دیکھو کیا ہے؟ ہاں وہ کپڑے وہ بھی لے آؤ، ہاں وہ چٹائی وہ بھی لے آؤ، ہاں وہ دھاگا وہ بھی لے آؤ. پھر فرمانے لگے سوئی بھی تو ہوگی گھر میں. کہاں یہاں دیوار پہ چبھوئی تھی. کہ دیکھو دیکھو دیکھو.
वो सुई भी उतरवा ली, निकाल ली, वो भी डाली सामान में। कुछ रह तो नहीं गया, देखो कुछ घर में रह तो नहीं गया। घर वालों का नहीं, कुछ नहीं है। कपड़े भी आ गए, चटाई भी आ गई, पैसे भी आ गए, गल्ला भी आ गया, खजूरें भी आ गईं, जो भी आ गए, जो कुछ था वो सब का सब गठड़ी के अंदर आ गया, छोटी सी गठड़ी के अंदर आ गया। कहा देखो कुछ है तो नहीं? का कुछ नहीं है। गठड़ी रखी सर पे, चल पड़े आका की तरफ। आप अलैहिस्सलाम के सामने जाके गठड़ी पेश की। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, मां तरक तले अहलिक, आपको पता था कि जुनूनी आशिक है? कौन सा आशिक है? कौन सा आशिक है? जुनूनी आशिक है। आपको पता था कि इसके यहाँ कोई रियायत व्यायत नहीं है अल्लाह और रसूल के मुकाबले में। तो फरमाया कुछ घर में क्या छोड़ के आए हो? तो कहा मा तरक्तु लहुम इल्लल्लाह व रसूल, नहीं छोड़ा घर वालों के लिए सवाए अल्लाह और उसके रसूल के। अल्लाह छोड़ के आया हूँ, अल्लाह के रसूल की दुआ छोड़ के आया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो लाए थे थोड़ा सा, हज़रत उमर लाए थे बहुत सा, लेकिन हुस्न नीयत की वजह से वो आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। इतना बड़ा दखल है नीयत का इंसान की ज़िंदगी पर। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा नेक अमाल नहीं करते हैं, उनके अमाल बहुत नहीं होते, थोड़े से होते हैं। 5 नमाजें पढ़ते हैं, थोड़े बहुत अमाल कर लेते हैं, लेकिन करते सब अल्लाह के लिए हैं और किसी के लिए नहीं करते। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको बेचारों को बीमारी होती है लोगों की नज़रों में बड़ा बनने की। करते बहुत कुछ हैं, लेकिन बेचारों को दीमक लग जाती है। क्या लग जाती है? लकड़ी को अगर दीमक लग जाए तो फिर लकड़ी को क्या होता है? जिस लकड़ी को दीमक लग जाए उससे खिड़की बनेगी, उससे दरवाज़ा बनेगा, उससे सोफ़ा बनेगा, उससे टेबल बनेगी, उससे कोई बड़ा गेट बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, ईंधन बन सकता है। वो क्या बन सकता है? ईंधन। आग में ईंधन बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। इसलिए इखलास, हुस्न नीयत, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ नेक आमाल में नहीं, मुबाह आमाल में भी होना चाहिए। वो काम जो बज़ाहिर नेक नहीं समझे जाते, न वो हज है, न वो उम्रा है, न वो सदका है, न वो खैरात है, न वो ज़िक्र है, न वो तबलीग है, न वो कुछ और कोई नेक काम है। वो है खाना खाना। अब जैसे खाना खाना है, सोना है, सोना, खाना खाना, ये तो एक मुबाह काम है ना। लेकिन इनमें भी अगर नीयत को डाल देंगे तो ये नेकियां बन जाती हैं। यूं समझें गोया हुस्न नीयत जो है ना, हुस्न नीयत वो पारस है। पारस वो पत्थर है जो जिस चीज़ पे लगाओ वो सोना बन जाता है, उसको कहते हैं पारस। हुस्न नीयत वो पारस है, जिस अमल पे लगाओ वो अमल, बशर्ते कि जायज़ हो, जिस अमल पे लगाओ तो वो सोना बन जाता है, वो नेकी बन जाता है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटराई रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटराई रहमतुल्लाह अलैह नौजवान थे, सोए हुए थे। उनके वालिद साहब आए जगाने के लिए, शाह हबीबुल्लाह उनको जगाने आए और कहा, सुता उठी जाग निंड न कजे एतरी, ओ सोए हुए उठ जा,
इतना सोना अच्छा नहीं होता। सुता उथी जाग निंडन कजे एतरी, सुल्तानी सुहाग निंडन कंधे न मिले। ओ सोने वाले इतना न सो, इतना नहीं सोना चाहिए। जिस दौलत का तू ख्वाह है, जिस दौलत का तू तलबगार है, यानी अल्लाह की मार्फत जिसका तू तलबगार है, वो दौलत सोते हुए नहीं मिला करती, उसके लिए जागना पड़ता है। तो हज़रत शाह साहब, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, आरिफ तो बचपन से थे, आरिफ तो बचपन से थे। आँख खोल के फरमाने लगे, तन तस्बी मन मणियूं दिल दंबूरो जिन, तंदूं जे तलबजूं वहदत सिर वजन, वहदहू ला शरीक लहू इहो राग रगुन, सुता से सूहन निंद इबादत जिन जी। कहने लगे, अब्बू जिनका वजूद तस्बीह का धागा बन चुका हो और जिनका दिल उस तस्बीह का दाना बन चुका हो, जिनके रुएं रुएं से अल्लाह की आवाज़ गूंजती हो, अल्लाह के सिवा उनको कोई नज़र ही ना आता हो, अब्बू उनका सोना भी सोना नहीं होता, उनका सोना भी इबादत होता है। सुता से सूहन, अब्बू वो तो अल्लाह को सोते हुए भी अच्छे लगते हैं। वो तो ऐसे लोग हैं, अगर सोए हुए हों तो सोए हुए भी अल्लाह को अच्छे लगते हैं। हुस्न नीयत बहुत ज़रूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है, बुखारी शरीफ जिसको कहते हैं, बुखारी शरीफ कहते हैं उसको। उसमें जो सबसे पहली हदीस है ना, सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी ने जो उन्वान बांधा है ना, उन्वान, वो है बाब बदइल वही। ये बाब है इस बात का कि वही कैसे शुरू हुई, वही कैसे शुरू हुई। तो अब यहाँ ये होना चाहिए कि वही यूँ शुरू हुई कि आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा में बैठे हुए थे कि अचानक हज़रत जिब्रील आ गए और आके कहा, इक़रा, पढ़ो। यही बनता है ना, वही की इब्तिदा तो इस तरह से है। तो बाप तो बांधा वही की इब्तिदा का और नीचे हदीस पेश की, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। अगर वो नीयत करता है दुनिया की तो कुछ नहीं मिलेगा, नीयत करता है आखिरत की तो सब कुछ मिलेगा। तो उलमा कहते हैं बाब कुछ हदीस कुछ, ये क्या इमाम बुखारी ने, इतने बड़े बुजुर्ग ने क्या कर लिया ये। तो फरमाते हैं इमाम बुखारी ने बाब तो बांधा था वो, लेकिन इमाम बुखारी को ख्याल आया कि बाब के मुताबिक हदीस लाने से पहले हदीस पढ़ने वाले को ये तो समझाऊं कि हदीस पढ़ना बेशक बहुत बड़ा अमल है, लेकिन कबूल तब होगा जब नीयत ठीक होगी, इसलिए पहले नीयत ठीक करो। हज़रत अली बैठे हुए थे मस्जिद में, अहम बात है सुने। हज़रत अली मस्जिद में बैठे हुए थे, एक शख्स आया, ठका ठक नमाज, जल्दी जल्दी पढ़ता जा रहा है, सलाम फेरा और ये जा रहा है। हज़रत ने फरमाया, ये क्या किया तुमने, नमाज ऐसे पढ़ते हैं, ठीक ठीक पढ़ वरना पिटाई करूँगा तेरी, मारूंगा तुझे। अब उसने कहा अल्लाह अकबर, खुशू खुजू से, लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा, अत्तहियात में भी काफ़ी देर लगा दी, खुशू खुजू से सलाम फेरा। अब जब जाने लगा तो हज़रत अली ने दोबारा बताया, फरमाया पहले वाली अच्छी थी ये क्या जवाब है इसका? पहले वाली अच्छी थी, दूसरे वाली अच्छी थी ना भाई, पहले वाली तो थी शालीमार एक्सप्रेस,
कराक्रम एक्सप्रेस, ठका ठक ठका ठक, पता ही नहीं क्या पड़ रहा है। तो फरमाया बद्दू था वो। बद्दू होते हैं बिल्कुल खरे, डरते वरते नहीं किसी से, बात करते हैं वो जो दिल में हो, 2 नंबर ही नहीं करते बद्दू। तो बद्दू से कहा देखो कौन सी नमाज अच्छी थी, देखो कितनी अच्छी पढ़ी तुमने, बताओ कौन सी नमाज अच्छी थी। कहा पहले वाली। कहें पहले वाली? पहले वाले तो तूने सजदे भी ऐसे किए, रुकू भी ऐसा किया, क़याम भी ऐसा किया, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कर रहे हो। कहा वो अल्लाह के लिए थी, ये आपके लिए है, इसलिए पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। जैसी कैसी भी थी तो अल्लाह के लिए ना। अब ये तो आपके डर से पड़ी है। हमारे हज़रत मौलाना ज़ाहिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब इंसान नेकी करता है तो नेकी करने से एक उसे नूर नसीब होता है, नूर नसीब होता है। वो नूर जो है ना, वो इंसान को नज़र नहीं आता, फरिश्तों को नज़र आता है और शैतान को नज़र आता है। जब वो नूर फरिश्ते देखते हैं खुश होते हैं, मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह के बंदे तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे नूर दिया है। और जब शैतान उस नूर को देखता है तो वो जल भुन जाता है और फिर वो उस नूर को बुझाने की, ज़ाया करने की कोशिश करता है। कैसे? सबसे पहले वो नीयत पे अटैक करता है, सबसे पहले नीयत पे हमला करता है। सबसे पहले किस पे हमला करता है? किस पे? इसलिए हम सालिकीन हैं, हम अल्लाह के मुतलाशी हैं, हम अल्लाह की रज़ा को ढूंढने के लिए निकले हैं, उसका कुर्ब पाने के लिए निकले हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नीयत को हमेशा ठीक रखें। कोई अमल बग़ैर नीयत के न करें, कोई अमल बग़ैर हुस्ने नीयत के न करें। खाना भी खाएं ना तो खाना सामने आते ही शुरू न हो जाया करें, बल्कि खाना आते ही 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें और कहें अल्लाह इसलिए नहीं खाऊंगा कि नफ्स खुश हो, इसलिए खाऊंगा ताकि खा के तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं। और शुक्र तुझे पसंद है? सैयद ताइफा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की फरमाया करते थे, गर्म पानी न पिया करो, यख ठंडा पानी पिया करो ताकि अंदर से शुक्र निकले। मैंने अपने हज़रत को देखा कि यख ठंडा पानी पीते थे। अब आप में से किसी को नज़ले वज़ले का या दमे की शिकायत हो तो ठंडा पानी न पिए, ऐसे ना कि आपने कहेंगे जी बयान में सुन के आएंगे यख पीना है। और एक का अल्लाह के साथ अपना मामला है। मेरे हजरत के गिलास में बर्फ़ ज़्यादा होती थी, पानी कम होता था। बर्फ़ ज़्यादा होती थी, पानी कम होता था। और यह भी हमने देखा कि रूमाल पास रखा हुआ है, नाक भी साफ़ कर रहे हैं और बर्फ़ भी पी रहे हैं, नाक भी साफ़ कर रहे हैं, बर्फ़ भी पी रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि जो चिश्ती हजरात हैं ना, चिश्ती हजरात जो हैं, ये ज़रबें लगाते हैं ज़्यादा, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, सारी रात लगाते हैं ज़रबें, तो गर्म हो जाते हैं, उनका वजूद सारा गर्म हो जाता है। इसलिए यख ठंडे पानी की उनमें तलब पैदा होती है और वो बर्फ़ भी पिघला के पीते हैं तब भी उनको पसीने आते हैं, इतना गर्म हो जाते हैं वो ज़्यादा ज़रबें लगा लगा के, इसलिए वो पानी पीते थे। और हमारे हज़रत मौलाना ज़ाहिर शाह साहब भी ऐसे ही, बर्फ़ ही बर्फ़। वो कादरी थे,
وہ بھی بہت ضربیں لگاتے تھے. ہم جاتے تھے روٹی پکانے کے لیے 4 بجے روٹی پکانے جاتے تھے. روٹی کی باری ہوتی تھی ہماری پکانے کی. رائے میں جو لوگ آتے تھے تو ان کے لیے روٹی طلبہ پکاتے تھے, تو ہماری باریاں لگتی تھیں, تو ہم 4 بجے رات کو اٹھتے تھے اور جاتے تھے روٹی پکانے کے لیے. تو جب مولانا کے کمرے کے قریب سے گزرتے تھے تو رات کو 4 بجے سردیوں میں, جبکہ فجر ہوتی تھی 6 بجے, اس وقت مولانا ظاہر شاہ صاحب اللہ 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 اسی آواز سے, اسی طرز پہ زور زور سے, اتنا زور سے کہ باہر آواز آتی تھی, ضربے لگاتے تھے. حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب کا انتقال ہوا 1997 میں. کون سے سن میں انتقال ہوا؟ 1997 میں, اور نومبر کے مہینے میں رائے کے اجتماع کے بعد چند دن کے بعد انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت بھی وہ وضو خانے پہ بیٹھے ہوئے تھے, وضو خانے پر تھے, اور زور زور سے کہہ رہے تھے اللہ 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 اللہ. یہ کہتے کہتے انتقال ہوا. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بھائی اخلاص کا اہتمام کریں. آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخر ما اوصانی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے آخری وصیت جو میرے نبی نے مجھے کی جب میرا پاؤں رکاب میں تھا, تو سب سے آخری بات جو مجھے فرمائی اللہ کے نبی نے وہ یہ تھی اخلص العمل یکفیک القلیل. معاذ چاہے تھوڑے عمل کرو لیکن کرنا اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں کرنا. اخلص العمل, عمل صرف اللہ کے لیے کرنا. یکفیک القلیل, تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا. بہت سارا کرو نیت کسی اور کو راضی کرنے کی, ہو کوئی فائدہ نہیں. تو جو بھی کام کریں کس کے لیے کرنا ہے؟ سب بتائیں. اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں محسوس ہوتی جب آپ لوگ بولتے ہیں نا, لیتے نہیں ہیں نا, اس لیے مٹھاس نہیں ہے. اللہ کو کم یاد کرتے ہیں نا, اس لیے مٹھاس نہیں ہے. جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں نا, تو وہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نام کو اس نے خوب پکایا ہوا ہے. اور جو زیادہ نہیں لیتا نا, جب وہ نام لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچا ہے, ابھی سبق کچا ہے. آپ میں سے جس نے عبد الوہاب صاحب کو دیکھا ہو اور ان کی زبان سے اللہ کا نام سنا ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ اللہ اللہ, کتنا پیارا نام ہے. نام کیا ہے؟ عاشقوں کی جان ہے. ایک مثال ہے, اگر اللہ تعالی ہمیں اپنا نام نہ بتاتے تو ہم کتنے محروم ہوتے. اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں, نہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, جنت میں دیکھیں گے, لیکن اللہ اپنا نام بھی نہ دیتے تو پھر کتنا کتنے ہم پریشان ہوتے. مجنون کو کسی نے دیکھا کہ ریت پہ بیٹھا ہوا ہے اور انگلی سے لکھ رہا ہے لیلا 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 لیلا
انگلی سے لکھ رہا ہے ریت کے اوپر. کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اس کے نام کی مشق کر رہا ہوں. چونکہ نام ذات کا قائم مقام ہوتا ہے. ذات سامنے نہ ہو تو نام سے بھی مزہ آتا ہے. ذات سامنے نہ ہو نا تو نام سے بھی مزہ آتا ہے. تو اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ اگر نام بھی ہمیں معلوم نہ ہوتا تو بڑا مسئلہ ہوتا. عاشق تو مر جاتے ہیں بیچارے. ابھی تو چلو نام سے ان کو تسلی ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. تو اس لیے اس کی ہم نیت کریں کہ ہمیں ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. نیک کام تو کرنا ہی ہے اللہ کے لیے. نیک کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے سے نیک عمل کی توہین ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے. نیک عمل کی توہین ہے یہ. صرف اللہ کے لیے. اور اگر وسوسے آتے رہیں تو اس کو جھٹکتے رہیں، نہیں اللہ چاہیے. اور جو جائز کام ہیں، ضرورت کے کام ہیں، ان میں بھی نیت کیا کریں. جیسے میں نے کھانے کی نیت بتائی نا، کھانا کھانے سے پہلے 2-4 سیکنڈ آنکھیں بند کر لیں. کس لیے کھانا کھا رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. خواہش ہے؟ نہیں. یا اللہ میں یہ کھانا خواہش کی وجہ سے نہیں کھاتا، میں اس لیے کھاتا ہوں، میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ تیری نعمت کو استعمال کر کے ایک تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرا یہ کہ اس کھانے کو کھا کر قوت حاصل کروں اور پھر تجھے زیادہ راضی کروں. رات کو سونے لگیں تو اس لیے نہیں کہ نیند آ رہی ہے، نہیں اس لیے سوئیں یا اللہ اس لیے لیٹ رہا ہوں کہ میرے نبی بھی رات کو لیٹا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو، اس لیے لیٹ رہا ہوں، اس لیے سو رہا ہوں. یا اللہ اس لیے آرام کر رہا ہوں تاکہ دن کو پھر تجھے زیادہ راضی کر سکوں. اس لیے کہ تو نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اس لیے سونے لگا ہوں، اس لیے نہیں سونے لگا کہ نیند آ رہی ہے. پیشاب کرنے جائیں تو 2 سیکنڈ دروازے کے باہر ٹھہر جائیں. کس لیے کرنے جا رہا ہوں؟ بہت زور کا آ رہا ہے، بہہ جائے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس لیے کرنے جا رہا ہوں. نہیں. میرے آقا کو بھی جب حاجت پیش آتی تھی تو وہ بھی پیشاب کرنے چلے جایا کرتے تھے. تو میں اپنے آقا کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے پیشاب کرنے جا رہا ہوں. ہر کام میں یہ ایک مشق ہے، جو کرے گا اس کو حاصل ہو جائے گی. کپڑے پہننے لگے ہیں، جمعے کے دن تیار ہو رہے ہیں، شادی میں جا رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں، کسی تقریب میں جا رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں، آج مجلس میں شرکت ہے کپڑے پہن رہے ہیں، اور آئینے کے سامنے 15 منٹ پگڑی باندھ رہے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو اچھا لگوں؟ یہ تو شرک ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں. کپڑے اس لیے آج اچھے پہنے ہیں کہ میرے نبی جمعے کے دن اچھے کپڑے پہنتے تھے. صاف ستھرے کپڑے اس لیے پہنے ہیں کہ میرے نبی کو صفائی پسند تھی. مجلس میں اس لیے تیار ہو کے جا رہا ہوں کہ میرے نبی بھی لوگوں کی مجالس میں تیار ہو کے جاتے تھے، میلے کچیلے ہو کے نہیں جاتے تھے. ہر کام میں نیت کریں. کنگھی کرنے لگیں نیت کریں، پگڑی پہننے لگیں نیت کریں. ہر کام میں نیت. صدقہ خیرات کرنا ہے نیت کریں، کسی کی مدد کرنی ہے نیت کریں، کسی سے ملنا بھی ہے نا تو نیت کریں. اب آپ کسی سے مل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اندر میں شیطان کیا کھچڑی پکا رہا ہے. ابھی مل لو،
یہ بڑا افسر ہے، اچھے طریقے سے مل لو، نمبر بھی لے لیں گے بعد میں، کسی وقت کام آئے گا۔ یہ ملنا شرک ہے۔ یہ ملنا کیا ہے؟ یہ ملنا کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، بدنیتی ہے نا، شرک اصغر ہے۔ کیوں مل رہے ہو؟ بھئی مسلمان سے ملنا ثواب ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ہر عمل کے ساتھ نیت کو، حسن نیت کو جوڑیں گے؟ ہر عمل کے ساتھ حسن نیت، ہر عمل کے ساتھ حسن نیت، ہر عمل کے ساتھ حسن نیت۔ کل انشاءاللہ اس کی کارگزاری سنیں گے۔ فائدہ تو تب ہوگا نا، اب میں سناتا چلا جاؤں، آپ انشاءاللہ کہتے چلے جائیں، اور یہاں سے سنیں، یہاں سے نکالتے چلے جائیں، تو فائدہ تو نہیں ہوگا نا اس کا۔ یہ تو مذاکرہ ہے، بیان نہیں ہو رہا، یہ مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تیار ہیں؟ اپنی نیت کو کنٹرول رکھیں گے؟ بدنیتی سے بچیں، یہ جہنم میں لے جائے گی۔ جہنم میں سب سے پہلے زانی، شرابی، چور، ڈاکو، ظالم نہیں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے عالم ڈالا جائے گا جس کی نیت خراب ہوگی، سخی ڈالا جائے گا جس کی نیت خراب ہوگی، شہید ڈالا جائے گا جس کی نیت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بدنیتی سے اور بے نیتی سے حفاظت کرے۔ نماز میں دکھاوا یہ بدنیتی، لیکن سونے سے پہلے نیت نہ کرنا یہ بے نیتی، کھانے سے پہلے نیت نہ کرنا یہ بے نیتی۔ بے نیتی سے کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، بس یہ پیٹ بھرے گا، خواہش پوری ہوگی، باقی جنت نہیں بنے گی اس کھانے سے۔ لیکن کھانے سے پہلے آپ نے اچھی نیت کر لی تو بھی یہ کھانا جنت بنے گا آپ کے لیے، اللہ کو قریب، آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، اس کھانے سے بھی آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن نیت کا اہتمام، بدنیتی سے بھی بچنا ہے، بے نیتی سے بھی بچنا ہے، یہ ہے ساری بات کا خلاصہ۔ کس کس بات سے بچنا ہے بس سب بتائیں؟ بدنیتی سے اور بے نیتی سے بھی بچنا ہے۔ بدنیتی پہ اجر بھی نہیں ملے گا، عذاب بھی ہوگا۔ بے نیتی پہ عذاب تو نہیں ہوگا لیکن اجر نہیں ملے گا۔ زندگی تو ملی ہے اجر کمانے کے لیے، اگر اجر نہیں کما رہے تو خسارہ ہے نا۔ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے تو چوری تو نہیں ہوئی دکان سے، لیکن گاہک بھی کوئی نہیں آیا تو نقصان تو ہوا نا۔ اس لیے ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک شعر سناتے تھے، کارِ پاکارا قیاس از خود مکن، اللہ والوں کو کبھی اپنے پر قیاس نہ کیا کرو۔ اس لیے کہ تمہاری نمازیں اس کے سونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تم نماز میں بھی اللہ کا وہ قرب نہیں پاتے جو وہ حسن نیت کی وجہ سے سونے پہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ اس لیے ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ان کا ہر کام عبادت ہوتا ہے۔ ان کی نماز کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو ان کے سونے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کھانے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن نیت نصیب فرمائے۔